حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں صحابہ کرام حاضر ہیں، تو ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ تو ان کے بارے میں بعض مختلف روایات ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی تھے، بنی اسرائیل قوم میں مبعوث ہوئے۔ روایات میں ہے کہ یہ ولی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے۔ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، فرمایا صحابہ کرام میں آج آپ کو بتاؤں حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، ان کے بارے میں ان کے احوال میں ذکر کروں۔ تو حضور کے صحابہ بڑی بے چینی بے قراری سے عرض گزار ہوئی ہے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کہ میں تمہیں کیا احوال بیان کروں، اللہ کی محبت میں اتنا غرق تھے کہ اللہ کی محبت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام بازار میں جا رہے ہیں، ایک مکاتب غلام وہ آپ کو بازار میں مل گیا، تو اس نے دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگا اے بندہ خدا، اتنے خوبصورت چہرے والا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے ضرور نوازیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بتا بھائی کیا بات ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میری مدد کرے، مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بھائی بندہ خدا، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں تمہیں ضرور دیتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو وہ بندہ پھر منت سماجت کرنے لگا کہ نہیں مجھے آپ کچھ ضرور عطا فرمائیں، آپ اتنے حسین و جمیل انسان ہیں، اتنے نورانی چہرے والے ہیں اور اتنی روحانی شخصیت کے مالک ہیں، تو آپ مجھے ضرور نوازیں گے، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں تو مجھے کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہ بھائی بندہ خدا میری جیب چیک کر لے، میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اس اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، مجھے ضرور آپ عطا فرمائیں۔ جب اللہ کا نام آیا نا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بندہ خدا تو نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، چل اس طرح کر میرا بازو پکڑ کے مجھے بازار لے جا کر مجھے بیچ دے، جو میری قیمت لگے گی وہ قیمت تو رکھ لینا اور اس سے اپنی ضرورت اور حاجت کو پورا کر لینا۔ وہ کہنے لگا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، جس نام سے تو نے مانگا ہے اس نام پر تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، بکنا تو معمولی بات ہے۔ وہ آدمی مجبور تھا، حضرت خضر علیہ السلام کو بازار میں لے جا کر بازو پکڑ کر بولی لگانے لگا اے بھائی اس کو کوئی خریدنے والا۔ ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا بڑا نورانی چہرے والی شخصیت ہے، اس نے کیا کیا، اس نے خرید لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خرید کر وہ قیمت اس بیچنے والے کو دی جو وہ غلام مانگ رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے، اس کو قیمت دی اور قیمت لے کر وہ چلا گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو وہ خریدار لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچے وہاں جا کر اس خریدار نے ایک کمرے میں بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھیں، آپ کو کھانے کے لیے بھی ملے گا، آپ کو پینے کے لیے بھی سب کچھ ملے گا۔ جب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، حضرت خضر علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا مجھے یہ تو بتا کہ تو نے مجھے خریدا ہے تو کسی کام کے لیے خریدا ہوگا، آج اتنے دن ہو گئے میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، تو کھانے پینے کے لیے مجھے دیتا ہے لیکن کوئی کام مجھ سے نہیں کرواتا، تو اس طرح کر کہ مجھے کوئی کام کہ۔ اس نے کہا جی نہیں، میں نے بس آپ کا چہرہ خوبصورت دیکھا تھا اور آپ کو خرید لیا، اس لیے بس کام میں نے کیا کروانا ہے، کام کے لیے اور غلام میرے پاس کافی ہیں، بس آپ اپنا کھائیں پیئیں، ہمارے گھر میں بس گزر بسر کریں۔ تو جب یہ بات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام نے اصرار فرمایا نہیں، مجھے کوئی نہ کوئی بات کہے، کوئی نہ کوئی حکم کر، کوئی نہ کوئی کام کہے جو میں کام کروں تیرا، اس طرح مجھے بیٹھے تیرا رزق کھانا اچھا نہیں لگتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اس آدمی نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ سامنے ایک چٹان پڑی ہوئی تھی، بہت بھاری چٹان تھی، اس کو 6-7 آدمی مل کر بھی سرکا نہیں سکتے تھے، اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ بندہ کہنے لگا اس چٹان کو آپ اٹھا کے ادھر دوسری سائڈ پہ کر دیں۔ تو جب وہ بندہ بازار چلا گیا، بازار سے واپس آیا تھوڑی دیر کے بعد، تو دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے اس چٹان کو دوسری طرف رکھ دیا تھا۔ وہ بندہ آیا تو کہنے لگا کمال طاقت ہے، کمال قدرت ہے، اس چٹان کو تو 6-7 آدمی مل کر بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے، یہ کیسے کیا؟ تو وہ بڑا حیران ہوا لیکن خیر خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ جس نے حضرت خضر علیہ السلام کو خریدا تھا، وہ چند دن گزرے تو وہ جانے لگا، کہنے لگا میرے گھر کا خیال رکھنا، میرے اہل و عیال کا خیال رکھنا، تو میں باہر جا رہا ہوں، تو اس طرح کچھ عرصے کے بعد میں آؤں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر اس کو کہا کہ مجھے کوئی کام بتا دو جو کام میں تیری عدم موجودگی میں کرتا رہوں۔ تو اس نے کہا کہ چلیں اس طرح کریں کہ آپ اینٹیں بنائیں،
اینٹیں بناتے رہے۔ ایک مہینے کے بعد وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک عالی شان محل کھڑا ہوا ہے اس کے گھر کے ساتھ۔ تو جب وہ واپس آیا اس نے کہا یہ اتنی بڑی عمارت یہ کس کی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ تیری عمارت ہے، تو نے مجھے کہا تھا اینٹیں بنانا، میں نے اینٹیں بنا دی اور اینٹیں بنانے کے بعد میں نے تیرے لیے یہ خوبصورت گھر بھی بنا دی۔ اس نے کہا آپ کوئی عام انسان نظر نہیں آتے، مجھے نہیں لگتے کہ آپ انسان ہیں، آپ کوئی فرشتہ ہیں، آپ خدا کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا اسی نام کے واسطے سے ہی تو میں تیرا غلام بنا تھا، اسی نام کا کسی نے واسطہ دیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو بازار میں تیرے ہاتھوں بیچ دیا۔ تو تیرے جب وہ بندہ یہ کہنے لگا اللہ کا واسطہ ہے مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بندہ خدا خضر علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل سنا ہے۔ فرمایا وہ بندہ ناچیز میں خضر علیہ السلام ہوں، میں خضر ہوں۔ تو اس نے کہا میں کتنے عرصے سے آپ کی بے ادبی کرتا رہا، میں نے آپ کی خدمت اور خاطر تواضع میں پتہ نہیں کتنی کمیاں کوتاہیاں کی ہوں گی، مجھے معاف کر دیجئے، میرا اہل و عیال بھی حاضر ہے، میرا گھر بھی حاضر ہے، آج اس سے پہلے آپ میرے غلام تھے، اب میں آپ کا غلام ہوں، میرا پورا خاندان آپ کا غلام ہے، آپ حکم فرمائیں، جو آپ حکم فرمائیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس طرح کر کہ جس نام پر میں بکا تھا، جس نام کا واسطہ دے کر تو نے مجھ سے میری حقیقت کے بارے میں پوچھا، اسی نام کے وسیلے سے مجھے تو آزاد فرما دے۔ تو اس بندے نے کہا آپ آزاد ہیں اور آج کے بعد ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی خدمت گزاروں میں اور تابعداروں میں شامل ہیں۔ اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے نام پر حضرت خضر علیہ السلام سے مانگا گیا تو آپ کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، ایک روپیہ، ایک درہم، ایک دینار بھی نہیں تھا، تو آپ نے اپنے آپ کو بیچ کر اللہ کے نام پر مانگنے والے کی ضرورت کو پورا فرما دیا۔ تو ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں جا بابا معاف کر، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ تو سامعین محترم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر گزار صرف زبان سے نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو یہ دولت اللہ کے محتاج بندوں میں، مجبور بندوں میں اس میں سے کچھ حصہ نکال کر ان کی ضروریات پر خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی مہربان ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں جب ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں یا اللہ تو چھپر پھاڑ کر ہمیں رزق عطا فرما، ہم جناب والا بغیر سوچے سمجھے تیرے راستے میں یا اللہ خرچ کریں گے۔ تو وہ ایک پنجابی کی مثال ہے جڑے تھے بیڑے وہ لاہور بھی بیڑے، تو جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے تو وہ جب کنگال ہو جاتے ہیں تو یہ دعوے کرتے ہیں، تو جب ان کے پاس کچھ تھا اس وقت انہوں نے خرچ نہیں کیا، تو آج جب کچھ نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں جی یا اللہ ہمیں دے ہم تیرے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کوئی بندہ بھی مصیبت میں مبتلا ہو تو الصدقۃ رد البلا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو صدقہ کرو، تو صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بلاؤں کو رد فرما دے گا، تم سے مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔